السلام علیکم جناب۔ تو ناول کا نام ہے حرف شکایت، جس کی مصنفہ ہیں شازیہ جمال طارق۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ایک لائک کر دیں اور اپنا خوبصورت سا کمنٹ ضرور چھوڑ دیں۔ تو چلتے ہیں حرف شکایت ناول کی طرف۔ زرمینہ کی دبی دبی سسکیوں کی آواز نے کمرے میں داخل ہوتے ہمایوں کو ٹھٹکا دیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پا کر زرمینہ نے سرعت سے اپنا گیلا چہرہ صاف کیا، لیکن تب تک ہمایوں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ زرمینہ، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھتا اس کے قریب بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ زرمینہ جبراً مسکرائی، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ تو پھر رو کیوں رہی تھیں؟ اماں نے کچھ کہا ہے؟ اس کے نرمی سے استفسار کرنے پر زرمینہ نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یار، یہ آنسو یقیناً خوشی کے تو نہیں لگ رہے۔ وہ ابھی بھی بغور اس کے سرخ روئے روئے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اوفو ہمایوں، آپ بھی نہ، بس چلیں چھوڑیں، جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں۔ لہجے میں بشاشت سموتی وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کچن میں آ کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی تھیں۔ وہ ہمایوں کو کیا بتاتی کہ یہ آنسو یقیناً خوشی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو سبکی اور کم مائیگی کے جھیلے جانے والے اس احساس کی بدولت اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے ہیں جس سے گو کہ وہ پہلی بار دوچار نہیں ہوئی تھی، لیکن دکھ پہلی بار ہی کی طرح ہوا تھا۔ علی صبح دونوں شادی شدہ نندوں کی برآمد پر ماں جی نے اسے بریانی چڑھانے کا آرڈر دیا۔ فائقہ بھابھی سے کسی قسم کی امید کی توقع رکھنا عبث تھا کہ وہ پھوہڑ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی کام چور واقع ہوئی تھی۔ شہلا شادی شدہ بہنوں کی آمد پر خود بھی ان کے ساتھ مہمان بن کر بیٹھ جاتی۔ ویسے بھی کچن میں جھانکنے کی زحمت وہ مجبوراً بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں وہ ہمیشہ کی طرح اکیلی ہی کچن میں گھن چکر بنی رہی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ زبان سے اظہار نہ سہی، لیکن دل میں اس کے ذائقے دار کھانوں کے سبھی معترف تھے۔ اور جب وہ بریانی، سلاد، رائتہ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میز پر لگا کر سب کو کھانا لگنے کی اطلاع دے کر پلٹی تو مہران کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ یقیناً نیند سے اٹھ گیا تھا۔ زرمینہ فوراً اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ روتے ہوئے مہران کو کندھے سے لگا کر تھپک تھپک کر بہلانے کے بعد اس کا ڈائپر وغیرہ تبدیل کر کے وہ ڈائننگ روم میں آئی تو اسے دھچکا سا لگا۔ کسی نے مروتاً بھی اس کا انتظار کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سب اپنی پلیٹوں میں چاول اور بوٹیوں کے انبار کھڑے کیے کھانے میں جٹے ہوئے تھے۔ بریانی، سلاد، رائتہ سب ختم۔ وہ لب کچلتی کچن میں چلی آئی، جہاں شگفتہ آپا بچی کچی بریانی اپنے گھر لے جانے کے لیے باندھ رہی تھیں۔ حماد کے ابا کو بریانی بہت پسند ہے، سوچا ان کے لیے تھوڑی سی لے جاؤں۔ ویسے بھی یہاں باسی کھانے کون کھاتا ہے بھلا؟ وہ نہ رائے مانگ رہی تھی نہ اجازت، انہیں عادت ہی نہیں تھی۔ زرمینہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن باوجود ضبط کے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ بے حسی کی کوئی حد تھی تو اس کے گھر کے لوگ اس سے بھی پار اترتے تھے۔ ارے بھائی، چائے لے بھی آؤ اب، ہمایوں کمرے سے پکار رہا تھا۔ لیجیے جناب، آپ کی گرما گرم چائے۔ وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ سنو زری، رویا مت کرو یار، اس کا ہاتھ تھام کر وہ کچھ اس انداز میں بولا کہ زرمینہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگیں۔ اور کوئی حکم؟ بھیگی پلکیں اٹھا کر وہ بہت محبت سے مسکرائی۔ اور ایسے مسکرایا بھی مت کرو، اس کے بے چارگی سے کہنے پہ زرمینہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اوفو یار، کچھ تو بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسے روئے چلی جا رہی ہو؟ فائقہ کو چپ کرانے کی کوشش میں ہلکان ہوتا اسفند بالآخر زچ ہوا اٹھا تھا۔ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا، فائقہ یوں ہی روئے چلی جا رہی تھی۔ بس کرو فائقہ، پلیز مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟
وہی ہوا ہے جو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ماں جی شگفتہ اور راحت آپا کی آمد پر ہر دفعہ میرے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں۔ میرا اتنا بی پی لو ہو رہا تھا، ڈنگ سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا۔ ماں جی نے حکم دیا ابھی کے ابھی چائے اور کباب وغیرہ لے کر آؤ۔ میں نے صرف اتنا کہا ماں جی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، گھڑی بھر آرام کروں پھر بنا کر لے آتی ہوں چائے اور کباب۔ لیکن میرا اتنا کہنا غضب ہو گیا لے کے ماں جی نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ اتنا خیال بھی نہیں کرتی کہ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں۔ آخر میں وہ پھر دھواں دھار رونا شروع کر چکی تھی۔ او یار ایک تو ماں جی بھی۔ اسفند نے خوف سے سر جھٹکا۔ اچھا تم رونا بند کرو، میں ماں جی سے بات کروں گا۔ وہ اٹھ کر واش روم گیا تو فائقہ نے آرام سے اپنا تر چہرہ صاف کر کے اطمینان بھری سانس لی۔ ماں جی غصے سے بل کھا رہی تھیں۔ انہیں اسفند کا بے چینی سے انتظار تھا، جس کی بد لحاظ بیوی ان کے لیے دن بدن درد سر بنتی جا رہی تھی۔ ماں جی نے کس قدر ٹھسے سے بیٹیوں کے سامنے اسے چائے بنا کر لانے کا کہا، لیکن اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر صفا چٹ انکار کر دیا اور پیٹ بھر کر بریانی کھانے کے بعد لمبی ڈکار لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے تل ملانے کو ماں بیٹیاں رہ گئیں۔ چائے بنانے کے لیے پھر سے زرمینہ کو آوازیں پڑی تھیں۔ بیٹیاں تو رخصت ہو گئیں لیکن ماں جی دیر تک پیچ و تاب کھاتی رہیں۔ اسفند بگڑے تیور لیے ماں جی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماں جی آپ بھی حد کر دیتی ہیں، جانتی تو ہیں آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ نے لازمی ہی اسے چائے بنانے کا کہنا تھا۔ ہیں؟ ماں جی غصے سے نیلی پیلی ہونے لگیں۔ ایسا تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا، وہ جب بھی فائقہ کی شکایت لگانے کا پروگرام بناتی، فائقہ پہلے سے ہی شوہر کے کان بھر کر اسے اپنے حق میں کر لیتی۔ اس کی یہ آزمودہ ترکیب ہمیشہ کی طرح کارگر رہی تھی۔ ماں جی جو بہو کی بد تہذیبی پر بھری بیٹھی تھیں، بیٹے سے شکایت لگا کر اسے اچھا خاصا سبق سکھانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھیں، اب سب کچھ یوں تلپٹ ہو جانے پر خوب کلسیں۔ ناز پیٹی نے میرے بیٹے کو زن مرید بنا لیا ہے۔ پڑھ لکھ کر اسفند نے سرکاری ملازمت جبکہ ہمایوں نے اپنا ذاتی کاروبار کرنے کی ترجیح دی۔ مین مارکیٹ میں اس کا 2 منزلہ فرنیچر شو روم تھا، اب وہ اپنے کاروبار میں وسعت لانا چاہتا تھا۔ اس نے بطور قرض مالی معاونت کے لیے اسفند سے بات کی کیونکہ وہ جانتا تھا بچت کے نام پر اسفند کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ فائقہ کو پتہ چلا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ سخی بننے کی، آپ خود کون سا کروڑ پتی ہیں جو یوں دوسروں پر لوٹانے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ بطور قرض لے رہا ہے، جیسے ہی کاروبار میں منافع ہوا وہ ہمارے پیسے لوٹا دے گا۔ اگر نفع کے بجائے نقصان ہو گیا پھر ہماری رقم تو ڈوب گئی نا۔ فائقہ اسے سوچ کی نئی راہ دکھا رہی تھی اور وہ ہمیشہ سے ہی اس کے دکھائے راستوں پر چلنے کا عادی تھا۔ بس کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صاف جواب دے دیں کہ ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اپنا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ دوسرے روز اس نے دل میں شرمندگی محسوس کرنے کے باوجود ہمایوں سے معذرت کر لی۔ دیکھ یار، برا مت ماننا، میرا ہاتھ آج کل تنگ ہے، گھر میں ہر ماہ ماں جی کو بھی خرچہ دینا پڑتا ہے، ہم سرکاری ملازموں کو تو جانتے ہو نا، لگی بندھی تنخواہ میں بمشکل کھینچ تان کر ہی مہینہ پورا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں اسفند بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ مالک ہے، میں نے 1-2 دوستوں سے بات کی ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ہمایوں بنا کچھ جتائے سنجیدگی سے کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ہمایوں نے چند ایک قابل بھروسہ دوستوں سے قرضہ لے کر کام شروع کیا۔ اس کی محنت ایمانداری رنگ لانے لگی تھی، گویا مٹھی میں ہاتھ ڈالا تو وہ سونا بن گئی۔ دن رات بے تحاشا مصروفیت کی نظر ہونے لگے تھے، بسا اوقات وہ رات کو بھی دیر تک جاگتا، حساب کتاب میں لگا رہتا۔ زرمینہ کسی بھی پہر اٹھ کر اس کو چائے بنا کر دیتی۔ جب وہ تھک ہار کر لیٹتا تو پیشانی پر زرمینہ کی نرم ہاتھوں کا لمس اس کی ساری تھکاوٹ اتار دیتا۔ ماہانہ اخراجات کے علاوہ ماں جی جب جتنے پیسے طلب کرتی وہ بنا کسی تعامل کے ان کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔
اسفند کی چابی فائقہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ لگی بندھی تنخواہ کا رونا روتے ہر دفعہ اپنا پہلو بچا جاتا۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ شگفتہ اور راحت آپا ایک ساتھ آمد پر ماں جی کھل سی اٹھیں۔ گو کہ یہ آمد و رفت ہفتہ بھر جاری رہتی، لیکن ماں جی کی خوشی ہر بار دیدنی ہوتی۔ گرما گرم پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، شہلا نے انگڑائی لیتے ہوئے ماں بہنوں کی طرف تائیدی انداز میں دیکھا۔ دوسرے ہی پل زرمینہ کو آوازیں پڑنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے پکوڑے پودینے کی چٹنی ٹرے میں لیے ماں جی کے کمرے میں چلی آئی۔ فائقہ بھابھی کی ٹرے وہ ان کے کمرے میں بھجوا چکی تھی۔ بڑی بھابھی کیا کر رہی تھیں؟ یقیناً فون پر ماں بہنوں سے ہمارے بخیے ادھیڑنے میں لگی ہوں گی۔ چائے کی چسکیاں لیتی راحت نے ٹوہ لینے والے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں آپا، مجھے تانگ جھانک کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس کے سادگی سے کہنے پر راحت آپا کو پتنگے لگ گئے۔ اے بی بی، تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہم سارا دن لوگوں کے کمروں میں تانگ جھانک کرتی پھرتی ہیں؟ زرمینہ بوکھلائی۔ ارے نہیں آپا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو اور کیا مطلب تھا تمہارا؟ کہ ہم بہنوں کو کنسویاں لینے کی عادت ہے؟ ہاں؟ شگفتہ آپا بھی میدان میں کود پڑی تھیں۔ ماں جی نے بھی اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ زرمینہ رونے کو ہو گئی۔ میں تو اپنی بات کر رہی تھی، آپ لوگوں کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ چور کی دھاڑی میں تنکا کے مترادف سب کو فوراً سانپ سونگھ گیا۔ زرمینہ بمشکل جان بچا کر نکلی۔ ماں جی، اس کی معصومیت پر مت جائیے گا، اندر سے بڑی گھنی ہے، میری بات لکھ کر رکھ لیں، ایسا نہ ہو بڑی کی طرح یہ بھی پرزے نکالنا شروع کر دے۔ یہ کیا پرزے نکالے گی؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ میرا ہمایوں میری مٹھی میں ہے، مجال ہے جو کسی حکم سے روگردانی کرے؟ اس زن مرید کی طرح نہیں ہے جو آئے دن جورو کا حمایتی بن کر ماں سے سوال جواب کھڑے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تینوں بہنوں نے عادتاً سر ہلایا۔ کمرے میں آ کر زرمینہ نے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ اس نے کئی بار اپنے کانوں سے سنا تھا ماں جی ہمایوں سے اس کی شکایت لگا رہی ہوتی کہ تمہاری بیوی نندوں کے ساتھ تو گھلتی ملتی نہیں، کترائی کترائی سے پھرتی ہے۔ گو کہ ہمایوں نے اس سے کبھی باز پرس نہیں کی، لیکن وہ از خود ہی ان کی یہ شکایت دور کرنے کے لیے ماں جی کے کمرے میں جا بیٹھتی۔ گھل مل کر بات کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتی کہ زرمینہ بمشکل اپنی گلو خلاصی کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ سیٹھ نجمی کی ان کے علاقے میں کپڑوں کی چلتی دکان تھی۔ ماں جی کپڑے لتے کی خریداری ہمیشہ اسی دکان سے کرتیں۔ ان کی سیٹھ نجمی سے پرانی جان پہچان تھی۔ جب سے ماں جی جوڑوں کے عارضے میں مبتلا ہوئی تھیں، تب سے سیٹھ نجمی ہر موسم میں اپنے ملازم لڑکوں کے ہمراہ نئے پرنٹ ماں جی کے پاس بھجوا دیتا۔ ماں جی پسند کر کے چند سوٹ منتخب کرتیں، باقی واپس بھجوا دیتیں۔ وہ سردی، گرمی، بہار، خزاں پر بدلتے موسم میں بہوؤں بیٹیوں کو دو دو سوٹ دلواتیں۔ یہ روایت انہوں نے برسوں سے قائم رکھی ہوئی تھی۔ اب بھی بہار کی آمد تھی۔ ماں جی نے ہمایوں سے تذکرہ کیا تو اس نے اگلے روز ہزار کے کئی نوٹ ان کے ہاتھ میں تھمائے۔ ماں جی نے فوراً کال ملا کر سیٹھ نجمی کو کپڑے بھیجنے کے لیے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اخبار سے نظریں ہٹا کر اسفند نے فائقہ کا پرسوچ چہرہ دیکھا۔ فائقہ نے گہری سانس لی۔ جانتے ہیں اسفند، کل راحت آپا لوگ مارکیٹ گئی تھیں، سچ میں ایسے دیدہ زیب ملبوسات لے آئیں کہ میں دنگ رہ گئی۔ ان میں تو وہ ایسے تھے کہ ان پر بری طرح میرا دل آ گیا۔ تو تم بھی چلی جاتی، اپنی پسند کے لے آتی۔ فائقہ مسکرائی۔ خیر اب میں اتنی بھی بے حس نہیں ہوں کہ آپ دن رات محنت کر کے ایک ایک روپیہ کمائیں اور میں جا کر بازاروں میں بے دردی سے لٹا آؤں۔ اسفند اس کی لچھے دار باتوں میں ایسے ہی تو نہیں آ جاتا تھا۔ وہ من پسند بات منوانے کے لیے سارے داؤ پیچ آزماتی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی ماں جی اس بار بھی سب کو سوٹ دلوائیں گی تو آپ ان سے کہیے گا پچھلی بار کی طرح اس بار میرے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ پچھلی بار سارے اچھے پرنٹ راحت اور شگفتہ آپا نے لے لیے تھے۔ مجھے ماں جی نے اتنے سڑے بسے پرنٹ دیے کہ پہننے کو بھی جی نہیں چاہا، اس لیے تو دونوں سوٹ چپکے سے رومیا کو دے دیے تھے تاکہ ماں جی کی دل آزاری نہ ہو۔
لیکن اسفند اس بار بھی اگر میری حق تلفی ہوئی تو؟ ارے تم فکر مت کرو، ماں جی سے میں بات کروں گا۔ اور فائقہ کو کاہے کی فکر؟ وہ جانتی تھی اسفند ماں جی سے ضرور ہی بات کرے گا۔ لاؤنج میں بکھرے کھلتے ہوئے رنگوں کے ملبوسات کی بہار آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ فائقہ کی تمام تر چالاکی کے باوجود راحت اور شگفتہ نے سب سے پہلے اپنے من پسند پرنٹ کے جوڑے اٹھا کر گود میں رکھ لیے۔ البتہ شہلا ہاتھ ملتی رہ گئی کہ جن جوڑوں پر اس کی نظر تھی وہ پلک جھپکتے میں فائقہ بھابھی نے دبوچ لیے تھے۔ شہلا نے منہ بنا کر گویا احسان جتاتے ہوئے سرخ نارنجی کنٹراسٹ کے 2 سوٹ اٹھائے۔ آخری جو 2 جوڑے بچے اس میں بھی ایک پر شگفتہ آبا نے للچائی نظر ڈالی۔ اف ماں جی، یہ رائل بلیو کلر تو میرا فیورٹ ہے۔ ندیم کہتے ہیں یہ کلر مجھ پر جچتا بھی بہت ہے۔ ان کا مطمع نظر جان کر ماں جی نے فراخ دلی سے وہ سوٹ اٹھا کر بھی اسے دے دیا اور آخری بچہ جوڑا زرمینہ کی طرف بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے گود میں رکھ لیا۔ زری، یہ سوٹ؟ وہ مہران کو سلا رہی تھی۔ ہمایوں کے استفسار پر یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، ماں جی نے دیا ہے۔ ہمایوں جانتا تھا زرد رنگ اسے پہننے اوڑھنے میں بالکل پسند نہیں تھا۔ تو تم ماں جی کو یہ سوٹ واپس کر کے کوئی اور کلر لے لیتی نا؟ وہ اسے آج بہت چپ سی لگی تھی۔ ایسے مناسب نہیں لگتا ہمایوں، ماں جی کو برا لگ جاتا۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں 1-2 روز میں فارغ ہو جاؤں پھر خود تمہیں مارکیٹ لے جاؤں گا، تم اپنی پسند کی شاپنگ کر لینا۔ کافی دن ہو گئے، اس مصروفیت کی وجہ سے ہم کہیں گھومنے بھی نہیں گئے اور نہ ہی تم نے اتنی دنوں سے باہر ڈنر کرنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ وہ بیڈ پر پہلو کے بل نیم دراز ہو گیا۔ آپ مصروف تھے، مجھے آپ کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہمایوں اسے دیکھے گیا۔ وہ اسے دل سے نکلی دعا کی طرح لگتی تھی، بہت خالص اور پاکیزہ۔ وعدے کے مطابق وہ اگلے دن ہی اسے گھمانے پھرانے لے گیا۔ زرمینہ کے چہرے پر کوسے قزح کے سارے رنگ اتر آئے تھے، آنکھوں میں گویا قندیلیں سی جل اٹھیں۔ اسے پرجوش، خوش اور مطمئن دیکھ کر ہمایوں کے دل میں ڈھیروں سکون اترنے لگا۔ وہ اس کی شریک حیات تھی، اس کی حیات کے ہر اتار چڑھاؤ میں پوری نیک نیتی سے شریک۔ اس نے بڑی خوش دلی سے خریداری کی، کڑھائی کے دیدہ زیب ملبوسات، میچنگ جوتے، بیگز، کاسمیٹکس۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہمایوں دلاتا گیا۔ آخر میں مہران کی ڈھیر ساری شاپنگ کر کے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے کے بعد وہ بہت خوش اور مگن سی لوٹ آئی۔ حیرت کی جگہ رشک اور رشک کی جگہ حسد نے لے لی جب وہ اگلی صبح لاؤنج میں خوش دلی سے سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی برانڈڈ چیز، نندیں ہک دک۔ فائقہ بھابھی کا غم و غصے کی شدت سے برا حال ہونے لگا۔ کیسی ہیں؟ میں اتنے عرصے بعد شاپنگ پر گئی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا لوں۔ اچھی ہے نا؟ تعریف کیا ہوئی تھی، الٹا سب کے حسد سے بگڑتے چہروں سے خائف ہوتی وہ سب کچھ سمیٹ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ تو بہت تیز نکلی۔ فائقہ بھابھی اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی مانند چکر کاٹ رہی تھیں۔ دیکھ لیا ماں جی، جیسے آپ بھولی بھالی سمجھ رہی تھی، اندر سے کیسی چل تر نکلی۔ ہمایوں نے ایسے ہی تو ایک دن میں ہزاروں روپے نہیں لٹا دیے اس پر، ابھی سے اس کا کچھ کریں ورنہ سر پکڑ کر روئیں گی ایک دن۔ اس وقت وہ یہ سب بھول گئی تھیں کہ اسی ہمایوں کے دیے پیسوں سے ماں جی ہر رسم تہوار پر ان کے منہ مانگے مطالبات پوری کرتی ہیں۔ رویہ پہلے بھی سب کا اس کے ساتھ بہتر نہیں تھا، لیکن اب کی بار تو جیسے سب نے آنکھیں ہی ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ جب ماں جی اور نندیں اسے یوں ہی بات دے بات کاٹ کھانے کو دوڑتیں تو وہ آنسو پیتی محض اپنا قصور ڈھونڈنے میں ہی ہلکان ہو جاتی۔ وہ ان کے مقابلے میں کم حیثیت گھرانے سے آئی تھی، دوسرے لفظوں میں غریب گھر سے، گندمی رنگت، دبلی پتلی سی، لیکن ہمایوں کی محبت اور آسائشات نے اسے کھلتا گلاب بنا دیا۔ اپنے کام سے کام رکھنے کی لگن، سلیقہ مندی، خدمت شعاری اور مروت نے اس کی شخصیت کے گرد گویا سچے موتیوں کی مالا سی پرو دی تھی۔ وہ آسودہ تھی اور مطمئن۔ باوجود اس کے کہ ماں جی اکثر اسے بری طرح جھڑک دیتی، فائقہ بھابھی فطرت سے مجبور
خوب دو پیچ لڑاتیں اور نندیں یوں روب جماتیں گویا وہ ان کی مجبور و مسکین رعایا ہو۔ وہ سب خود ساختہ عدم تحفظ کا شکار تھیں۔ ایسے میں ایک ہمایوں اس کے لیے ٹھنڈی میٹھی چھاؤں کی مانند تھا۔ قبل اس کے کہ وہ ہمایوں سے گھر والوں کی ناروا سلوک کا ذکر کرتی، وہ خود ہی اس پر نرم ٹھنڈی پھوار کی مانند برس کر اسے اندر تک شانت کر ڈالتا۔ ہر شکایت لبوں پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی۔ وہ اکثر سوچتی گھر والوں کی پست ذہنیت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ کسی دن اسے ناکردہ جرم کی پاداش میں کٹہرے میں لا کھڑا کر دیں۔ ایسے میں وہ ہمایوں کو کم از کم ان کے روا رکھے جانے والے برتاؤ سے تو باخبر رکھے، تاکہ ایسا کوئی بھی وقت پڑنے پر ہمایوں کو اس کی سچائی پر یقین کرنے میں ذرا بھر تأمل نہ ہو۔ وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتی تو آنکھیں برسنے لگ جاتیں۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں ہمایوں کا دل اس کے خونی رشتوں سے پراگندہ کروں اور اس کا ذہن منتشر ہو۔ مجھے اس کی آسودگی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ کیا یہ غنیمت نہیں ہے کہ ماں جی کے ہزار بھڑکانے کے باوجود بھی وہ آج تک میرے سامنے باز پرس کرنے کھڑا نہیں ہوا؟ وہ سجدے سے سر اٹھاتی تو دل میں ڈھیروں سکون اترنے لگتا۔ اس روز وہ عجیب محسوسات سے گزرا۔ ماں جی کی طبیعت ناساز تھی۔ آپاؤں ان کی بچیوں نے ان کے گرد گھیرا سا بنا رکھا تھا اور ان سب میں گھرا ہمایوں۔ وہ مان بھرا انداز لیے بہت استحقاق سے اس پر اپنائیت جتا رہی تھیں، اور وہ خود بھی تو بھانجیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مگن مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنا آپ عجیب سا لگا۔ کسی نے بھی اس کی آمد کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ کجا کہ اس قدر مان اور بے تکلفی سے بات کرنا۔ اس نے چائے سرو کرتی زرمینہ کو دیکھا، جس کے چہرے کی مدھم مسکراہٹ اس کی خوش دلی کا پتہ دیتی تھی۔ فائقہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے یقیناً اپنے کمرے میں تھی۔ اسفند عجیب ناقابل فہم تاثرات سے دوچار خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اسفند، دیکھا آپ نے ماں جی کی ذرا سی طبیعت کیا خراب ہوئی؟ انہوں نے اپنے گرد میلہ سا لگا لیا۔ صبح سے شام تک ڈاکٹر کی الگ دوڑیں لگوائیں اور ہم چاہے ہفتہ بھر بخار میں پھنکتے رہیں، مجال ہے جو کبھی پرواہ کی ہو۔ اس کے اندر آتے ہی فائقہ حسب عادت شروع ہو چکی تھی۔ اسفند نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، یا شاید وہ اب ہی سمجھا تھا۔ شدید ذہنی انتشار کا شکار، وہ آج کل اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ زرمینہ کی ناسازی طبیعت کی بنا پر ماں جی نے ناشتے کی ذمہ داری فائقہ کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی۔ اس نے لاکھ دامن بچانا چاہا، پاؤں پٹخے، حسب عادت اسفند کو بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس بار کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی۔ باقی سب تو دیر سویر ناشتہ کر کے صبر کے گھونٹ بھر لیتے، لیکن اسفند کو وقت پر دفتر پہنچنا ہوتا۔ صبر آزما انتظار کے بعد ناشتہ ملتا بھی تو کبھی جلے ہوئے ٹوسٹ، کبھی بد مزہ سی چائے۔ نتیجتاً نہ وہ ڈھنگ سے ناشتہ کر پاتا، نہ ہی دفتر وقت پر پہنچتا۔ کوئی بہت بڑی فرم تو تھی نہیں۔ فرم کے مالک نے پہل اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں نظر انداز کیں، لیکن مسلسل ناقص کارکردگی اور وقت پر نہ پہنچنے کی شکایت پر اسے صاف لفظوں میں نوکری سے نکال دیے جانے کی وارننگ ملی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ راحت آپا کی بیٹی شازیہ کی سالگرہ تھی۔ چھٹی کا دن تھا، سو ماں جی نے سب کو وہاں جانے کا آرڈر جاری کیا۔ گفٹ بٹورنے کے طریقے ہیں سب۔ اب وہ کون سی ننھی کاکی ہے جو سالگرہ کا شوشہ چھوڑ دیا؟ فائقہ نے جانے میں لاکھ آناکانی کی، لیکن اسفند اسے سنجیدگی سے تیار ہونے کا کہتا خود بھی تیار ہونے واش روم میں گھس گیا۔ میں کہوں اور وہ نہ مانے، ایسے تو حالات نہیں۔ وقت کم تھا، اس لیے وہ سوچے جھٹکتی تیار ہونے لگی۔ زرمینہ نے بلیک شفون کی نفیس کام والی ساڑی زیب تن کی۔ بچے کی پیدائش کے باوجود بھی اس کی جسامت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ سیاہ ساڑی اس کے متناسب جسم پر گویا سج سی گئی۔ خود پر پرفیوم سپرے کرتے ہمایوں نے بہت گہری نگاہوں سے سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ اگر کوئی اچھا لگ رہا ہو تو اس کی تعریف کر دینی چاہیے، زرمینہ نے شرارتاً نچلا لب دباتے ہوئے کہا۔ ہمایوں فوراً پھیل گیا۔ اجی ہم تو ابھی کے ابھی تعریفوں کے پل باندھ دیں، مگر آپ کو ہی اعتراض ہوگا۔ میں زبانی کلامی تعریف کی بات کر رہی ہوں۔
پر ہم تو لفظوں کے بجائے عمل پر یقین رکھنے والوں میں سے ہیں۔ زرمینہ بوکھلائی، بے وقت کی چھیڑ چھاڑ اسے مہنگی پڑ سکتی تھی، سو فوراً پرے دھکیل کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ جلدی چلیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ گو کہ سادہ سی گھریلو تقریب تھی، صرف شانزے کے ننہال اور دھدیال والے ہی مدعو تھے، پھر بھی اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ اسفند عرصے بعد ایسی کسی تقریب کا حصہ بنا تھا۔ سب نے اس کا اچھے انداز سے خیر مقدم کیا، لیکن ہمایوں جیسا پروٹوکول وہ محض دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ بہنوں بھانجیوں کے لیے ہمایوں کی موجودگی کس قدر اہم اور خوشی اور طمانینت کا باعث تھی، اور وہ خود کہاں تھا؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ اپنوں کے ہجوم میں اس نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ رشتے، ان سے جڑا مان، کھٹی میٹھی تکرار ہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، جی نہیں جا سکتی۔ اف توبہ، اسی لیے میں وہاں جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ آپ کی بہنیں کتنی بڑی ڈرامہ باز ہیں، اور بیٹیاں ان سے بھی دو ہاتھ آگے۔ آپ نے دیکھا؟ بس، اس اسفند نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ جیولری اتارتی فائقہ ٹھٹکی تھی۔ بس کر دو فائقہ، خدا کے لیے اب تو بس کر دو۔ فائقہ اس کے انداز اور لہجے پر ششدر ہی تو رہ گئی۔ تمہیں ہمیشہ ان سے شکایت رہی، لیکن اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سے نکل کر کبھی تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انہیں تم سے کیا شکایات ہیں؟ تم نے اپنے ساتھ ساتھ میرے گرد بھی خود ساختہ محرومیوں اور گلے شکووں کا ایسا حصار کھینچ دیا ہے کہ میں کبھی رشتوں کو اور ان سے متعلقہ چاشنی کو محسوس ہی نہیں کر پایا۔ کیسا احساس زیاں اس کے لہجے سے چٹخ رہا تھا۔ فائقہ دم سادے کھڑی تھی۔ جانتی ہو، زندگی کچھ دو کچھ لو کے اصول پر چلتی ہے، لیکن تم دینے کی بجائے لینے پر ہی یقین رکھتی ہو۔ ہمیشہ دوسروں سے خائف رہیں اور مجھے ان سے بدگمان کیے رکھا۔ تمہاری جھوٹی سچی شکایتوں میں آ کر میں ان سے بد ظن رہا، اپنے خونی رشتوں سے لا تعلق، ان کی اپنائیت سے محروم۔ آج ہمایوں سرخرو ہے، گھر کا سارا بوجھ اسی نے اٹھا رکھا ہے۔ اگر اس روز جب وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا میں تمہاری باتوں میں آ کر کم ظرفی کا ثبوت نہ دیتا نا، تو آج میرا سر اس کے سامنے ندامت سے جھکا نہ ہوتا۔ لیکن میں سارا الزام تمہارے سر پر ہی کیوں دھروں؟ میرے جیسے مرد جو آنکھیں اور کان رکھنے کے باوجود بیوی کے کانوں سے سنتے اور اسی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی جھولی ہمیشہ خساروں سے بھری رہتی ہے۔ آج تو شاید روز حشر تھا۔ اس کے لہجے کے ٹوٹے کانچ فائقہ کو لہو لہان کرنے لگے تھے۔ وہ جو دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا، سر اوپر اٹھا کر بولا، اور آخری بات فائقہ، تمہیں میرے گھر والوں سے اتنی شکایتیں ہیں تو میں تمہیں ان کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ نہیں نہیں، فائقہ کا رواں شدت سے نفی کر اٹھا۔ ضمیر کے آئینے میں ابھرتا عکس بہت واضح تھا۔ اب اسے عمر بھر حرف شکایت زبان پر نہیں لانا تھا۔ ہمایوں ماں جی کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ ماں جی مسلسل بول رہی تھیں، ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح شگفتہ، راحت آپا اور شہلا۔ وہی زرمینہ کی کوتاہیاں، نافرمانیاں، منمانیاں۔ وہ چپ کر کے سر جھکائے سنتا رہا۔ ماں جی کو وہ معمولی سی لڑکی کھٹکنے لگی تھی، جو اب معمولی نہیں رہی تھی۔ بہنوں کو خوف لاحق تھا کہ بھائی بیوی کی باتوں میں آ کر کسی دن ان کے سر سے اپنا دست شفقت اٹھا لے گا۔ اس نے بے حد خاموش نگاہ ماں جی پر ڈالی، جن کی خدمت اس نے عبادت سمجھ کر کی تھی، جن کا حکم منہ سے نکالتے ہی وہ فوراً پورا کر دیتا۔ اس نے کچھ نہ کچھ بولتی بہنوں کی طرف دیکھا، جنہیں چھوٹا بھائی ہونے کے باوجود اس نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ اس نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ ماں جی، میں شرمندہ ہوں۔ وہ آج تک آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکی۔ کبھی آنسو چھپاتی، کبھی خواہ مخواہ مسکراتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ سرد و گرم سہا بھی تو مجھے نہیں بتایا، لیکن آپ لوگوں کو اس سے بڑھتی شکایتوں کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ گھر کا ماحول خراب ہو۔ اس کی وجہ سے آپ ذہنی اذیت سے دوچار ہوں۔ یہ مجھے گوارا نہیں کہ آپ کی آسودگی مجھے یہ ہر چیز سے بڑھ کر مقدم ہے۔ ہیں
ماں جی نے بھوکلا کر بیٹیوں کی طرف دیکھا جو خود متوحش سی کبھی ماں تو کبھی بھائی کا سنجیدہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت ہو گئی۔ نہیں بیٹا، تم سے دور رہ کر کیا میں جی پاؤں گی؟ میرا سکون، میری آسودگی تم ہی سے تو ہے میرے بچے۔ ماں جی، میں خدا نخواستہ آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جا رہا، آتا جاتا رہوں گا، اس کو آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ سب کی شکایتیں دور ہونی چاہیے۔ آپ سوچ لیں۔ سوچنا کیا تھا؟ پل بھر میں سود و زیاں بے باک ہو گئے تھے۔ انہوں نے خسارہ مول نہیں لینا تھا۔ انہیں زرمینہ کے خلاف حرف شکایت اب زبان پر نہیں لانا تھا، اور دہلیز پر کھڑی زرمینہ کی آنکھیں بے ساختہ بھیگتی چلی گئیں۔ صبر، درگزر اور مستقل مزاجی کے ہتھیار ساتھ ہوں تو بعض دفعہ معرکے بغیر لڑے بھی جیتے جا سکتے ہیں۔ جی تو قارئین، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں، آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگنا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور اپنا ایک خوبصورت سا کمنٹ اپنے خوبصورت ہاتھوں سے نیچے آپ نے لازمی چھوڑ کے جانا ہے۔ اگلی ایک مزیدار سی کہانی جب تک لے کے آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔